بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مبارک مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جن مجلسوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں کے اوپر مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کی مجلسیں جو ہیں نا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کو پانی۔ کوئی کھیتی سوکھ رہی ہے، جب اس کو پانی دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جان آتی ہے، اور جب کھیتی میں جان آتی ہے تو وہاں سے کوئی امید ہم باندھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پھل آئیں گے، اور ان پھلوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کا گزارا کرے گا۔ اسی طرح دین کی مجلسوں کے اندر ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ہمارے ایمان کو پانی ملتا ہے۔ جب ہمارے ایمان کو پانی ملتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر آخرت کا استحضار آتا ہے، اللہ کے احکام کی عظمت آتی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سچی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان والے کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ایسے ہی نہیں بھیجا ہے، بلکہ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ جیسے بادشاہ ہے، اور بادشاہ کو ہر ایک کی خبر گیری رکھنی پڑتی ہے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، جھونپڑے والا ہو، بنگلے والا ہو، یا روڈ پر سونے والا ہو، ہر ایک کی ذمہ داری اسی کے اوپر رہتی ہے۔ اسی طرح اس دھرتی پر ایمان والا بھی ہے کہ ایمان والا خلیفہ ہے۔ اس ایمان والے کے اوپر ہر ایک کی جوابداری ہے کہ میرے محلے کے اندر رہنے والی میری ماں بہن، میرے رشتہ داروں میں، میرے ہاتھ کے نیچے میرے پلنے والے بچے، اور میرے جوان بچے اور بچیاں جو بھی ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود نے نماز پڑھ لی بس ہو گیا، نہیں، بلکہ میری زندگی کے اندر جس طرح اللہ کے احکام ہیں، اور جس طرح میری زندگی میں حضرت فاطمہ والی زندگی ہے، اور جس طرح میری زندگی میں آخرت کا استحضار ہے، اسی طرح میرے ہاتھ کے نیچے رہنے والے میرے بچوں کی زندگی میں، میری بچیوں کی زندگی میں، میرے شوہر کی زندگی کے اندر، میرے اڑوس پڑوس کے اندر رہنے والی میری ماں بہنوں کی زندگی کے اندر، اور میرے محلے سے لے کر میرے شہر کے اندر رہنے والے جتنی ماں بہن ہیں، اور دنیا کے اندر بسنے والی جتنی ماں بہنیں ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر آخرت کا استحضار اور اللہ کے احکام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ کیسے زندہ ہو جائے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو دنیا میں بھیجا ہے، کہا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے مرد اور دنیا کے اندر بسنے والی عورتیں، کان کھول کر سن لو کہ تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو۔ خرجت للناس اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اخرجت للناس کہا، نکالا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تم کو نکالا ہے۔ کیوں نکالا ہے؟ نکالنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں۔ آج ہم ہمارے مقصد کو بھول گئے، آج ہم ہماری زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ بھول گئے، آج ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھول گئے، اور دنیا کی رونق اور چمک کے اندر میں اور آپ پھنس گئے، اور جہاں پر دنیا نے چاہا اس طرح ہم چلتے رہے، اور دنیا جیسے ہمیں نچاتی رہی اسی طرح ہم ناچتے رہے، اور جیسا ہم دنیا کے اس طرح زندگی گزارنے لگیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ
اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ کھانے پینے کے لیے ہم نے اور مخلوق بنائی ہے، کہ جنگلوں کے اندر ایسی مخلوق ہے کہ تمہارے 10-12 انسانوں کا کھانا ایک ہی کھا سکتا ہے۔ ہاتھی کو لے لو، کیا اچھے اچھے کپڑوں کے لیے پیدا کیے؟ کہ نہیں نہیں، بلکہ تمہاری ڈیزائن اور تمہارا نقش و نگار چند مہینے چند سالوں کے بعد ختم ہو سکتا ہے۔ ہم نے کپڑوں کے اعتبار سے ہم نے خرگوش کو کیسا کپڑا پہنایا ہے اور ہم نے شیر کو کیسا کپڑا پہنایا ہے کہ قیامت تک، موت تک ان کے کپڑوں کے اندر کہتے ہیں ذرا بھی پھیکاپن نہیں آ سکتا۔ تو کیا اونچے اونچے بنگلوں بنانے کے لیے بھیجا ہے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، کہ اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی مخلوق ایسی بنائی ہے کہ تمہارے مکانات اگر تیز ہوا چلے اور زیادہ بارش آ جاوے اور پانی زیادہ ہو جائے تو تمہارے مکانوں کو خطرہ ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی چڑیا بنائی ہے جو جنگلوں کے اندر اور کنووں کے اوپر اپنے مکان کو اس طرح بناتی ہے کہ جتنی بھی ہوا کے جھونکے آنے ہو آئے اور جتنے پانی برسنا ہو برسے، لیکن ان کے گھر کو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر اے اللہ تو نے ہمیں کیوں بنایا؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ایک آیت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جو پیدا کیا ہے تم کو وہ محض خالص ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے لِتَعْرَفُوا، یعنی اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والے ہم بن جائیں۔ آج ہم بھول گئے، دنیا کی طاقت ہمارے سامنے رہی، دنیا کا نفع ہمارے سامنے رہا اور دنیا کا نقصان ہمارے سامنے رہا، دنیا کی عزت ہمارے سامنے رہی اور دنیا کی ذلت ہمارے سامنے رہی۔ ہم آخرت کی ذلت کو بھول گئے، ہم آخرت کی عزت کو بھول گئے اور ہم آخرت کے کام کو بھول گئے اور آخرت کے درجات کو بھول گئے اور دنیا کے نقشوں کے اندر پھنس کر آج ہم نے ہماری زندگیوں کے اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر بل تک نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے بہت بھاری مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایسے ہی نہیں بھیجا ہے، ہم کو بہت بھاری مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہم تمام کی روحوں کو جمع کر کے ایک سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی دینے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم سب نے ایک ہی ساتھ اور ایک زبان ہم نے کہا تھا، اے اللہ آپ ہی پالنے والے ہیں، آپ ہی کھلانے والے ہیں اور آپ ہی پلانے والے ہیں اور آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا کے نقشوں کے اندر بھیجا تاکہ ہمارا امتحان لے کہ میرے بندیاں اور میرے بندے یوں کہتے تھے کہ آپ سب کچھ کرنے والے ہو، اب میری بندی یوں کہتی ہے کہ میرا شوہر کماتا ہے میں کھاتی ہوں، میرا شوہر کماتا ہے میں پہنتی ہوں، میں بیمار ہوتی ہوں اور ڈاکٹر دوا دیتا ہے مجھے شفا ملتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں لوگوں کے ذریعے سے میری مصیبتیں دور ہوتی ہے، یوں کہتی ہیں یا یوں کہتی ہیں، یہ سارا نظام میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرے اللہ نے میرا امتحان کے لیے سارے نظام کو قائم کیا ہے۔ تو پھر بندے کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر لے رہا ہے، لیکن راستہ ہم نے بدل دیا۔ جس راستے پر ہمیں ہمارے آقا نے چلنے کو کہا تھا اس راستے کو ہم نے بھلا دیا اور اس راستے کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے کی طرف چلنے لگے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے، جتنا مال ہوگا، جتنی صلاحیتیں ہوگی اور جتنی تو قوت ہوگی وہ اتنا زبردست کامیاب والا ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کے آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہماری عقلوں کا دھوکہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں اور حضور جاتے جاتے یوں کہہ کر گئے ہیں
اے میرے امتیوں، میں تمہیں فقیر بنا کر نہیں جاتا، میں تمہیں کسی کے حوالے کر کے نہیں جاتا، بلکہ میں تم کو بہت بڑی بھاری دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں سنت دی تھی، دوسرے ہاتھ میں قرآن دیا تھا۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے پکڑ کر، مضبوط پکڑ کر رکھنا، ان دونوں راستوں کے ذریعے سے تم سیدھے جنت تک پہنچو گے۔ لیکن ہم نے نہ ہاتھ میں قرآن رکھی، نہ دوسرے ہاتھ میں سنت رکھی، ہم نے دونوں ہاتھوں کو خالی کر دیا، اور ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اور میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری رہبری فرمائی ہے، اور پہلے لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، تاکہ میری بندیاں اور میرے بندے اس کو پڑھ کر سمجھیں کہ پہلے کے لوگ بھی ہماری طرح تھے، ان کے بھی دو پیر تھے، ان کے بھی دو آنکھیں تھیں، ان کے ساتھ بھی ضروریاتیں لگی ہوئی تھیں، ان کی بھی اولادیں تھیں، وہ بھی تجارت کرتے تھے، کھیتیاں کرتے تھے، وہ بھی عہدے سنبھالتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو کیسے گزاری ہے۔ یہ واقعات ہمارے قصے کہانیاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات میرے اور آپ کے لیے رہبری کے لیے ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا کا گزر ہوا، عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتیں ہوگی۔ عورتوں نے سوال کیا، حضور آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارا مقام بھی اللہ نے بتایا ہے، ہم ہمارے مقام کو نہ بھولیں۔ اللہ نے آپ کو تو وہ مقام دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو تو وہ عزتیں دی ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو اس طرح نوازا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر اگر جھاڑو لگاتے ہو، بیت اللہ کے اندر جھاڑو لگانے کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ آپ اپنے شوہر کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو عزت کے ساتھ اس کو ٹھکانے رکھتے ہو، اللہ پاک اس کے اوپر بھی آپ کو اجر دے رہا ہے۔ ہم نہ بھولیں ہمارے مقام کو۔ ہاں، عورتوں نے سوال کیا، حضور کس بنیاد پر؟ کہ اس بنیاد پر کہ عورتیں بہت ناشکری ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں۔ ہاں، اسی لیے آپ نے فرمایا تم صدقہ زیادہ کیا کرو۔ ہاں، صدقہ زیادہ کیا کرو۔ میری بہنوں، جب ہماری زندگی میں آخرت ہوگی تو اللہ کے احکام ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم پہچانیں گے کہ میرا مقام میرے اللہ نے کیا رکھا ہے، میرے گھر میں میرے شوہر کا مقام کیا ہے، میرے گھر میں میری بچی جوان ہو رہی ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میرے گھر میں میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، میری ذمہ داری کیا ہے۔ پہلے زمانے کی عورتیں، یہ جتنے ولی اور ابدال اور کتب بنے ہیں، وہ ڈائریکٹ آسمان سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیتیں کی ہے۔ آج ہم نے ہمارے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے پیچھے قربانی دینا سکھایا اور دنیا کے پیچھے ان کو کامیابی سکھائی، تو آج یہی بچے ماں باپ کے مقام کو بھول گئے، آخرت کے راستے کو بھول گئے، جنت والے راستے کو بھول گئے، اور آج ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر سے حضرت فاطمہ والی زندگی نکل گئی، حضرت حسن حسین والی زندگی نکل گئی، حضرت ماں عائشہ والی زندگی نکل گئی۔ جب آخرت کی فکر تھی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو روٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سے اللہ کا یقین ان کی زندگی میں بٹھایا تھا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ وہ جب بھی مدرسے جاتے تھے اور مدرسے سے جب بھی گھر آتے تھے، اب آپ کو تو ظاہر خبر ہے اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ باپ پہلے روم میں بیٹھا ہوا ہے اور ماں کچن میں کام کر رہی ہے۔ بچہ چاہے اسکول سے آوے یا مدرسے سے آوے، فوراً باپ کو کچھ نہیں کہتا، فوراً کچن کی طرف دوڑتا ہے، میری امی کہاں ہے؟ فوراً امی کے پاس پہنچتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ امی بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔
ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ جوائنٹ ہے. ہاں، کیسے ہی ماں مارے لیکن وہ ماں کی گود کے اندر ہی جائے گا. ہاں، وہ باپ کی گود میں نہیں جانے والا. ہاں، تو جیسے ہی وہ مدرسے سے آئے انہوں نے کہا امی کھانا. امی نے کہا بیٹا ہمارے پاس کھانا کہاں ہے؟ ہاں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. تو امی کھانا کہاں ہے؟ کہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے خزانے سے کھانا آتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. تو امی اللہ کے پاس سے لینے کا راستہ کون سا؟ کہا بیٹا وضو کرو. وضو کر کے آئے. بیٹا مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا گیا اور یوں کہا 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ بھوک لگی ہے، اے اللہ تو کھانا دے دے، میرے معصوم کی دعا کو تو سن لے اور مجھے کھانا دے دے، مجھے بھوک لگی ہے. وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے. ماں چپکے سے کھانا رکھ دیتی تھی اور پھر یہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ کے وہاں سے میرے کھانے کا نظام ہو رہا ہے. روزانہ کا یہ معمول چلتا رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ان کی امی، کہیں محلہ میں شادی تھی، وہ چلی گئی اور مدرسے کے چھٹنے کا وقت بھی ہو گیا. اب جس مدرسہ چھٹ بھی گیا تھا، اب ماں وہاں پر ہے، بچہ گھر پر ہے. ماں کو وہاں پر فکر ہوئی کہ اللہ آج تک کی میری محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا. میں آج تک اللہ تیرا یقین سمجھاتی رہی اور تیرا دھیان میرے بچے کی زندگی میں دلاتی رہی. اے اللہ اگر آج اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اس نے کھانا مانگا اور اگر آج کھانا نہ ملا تو میرے بچے کا یقین تیری ذات کے اوپر سے ہٹ جائے گا. اے اللہ تو لاج رکھ لینا. وہاں سے ہانفتی اور کانپتی ہوئی ماں دوڑتی ہوئی اپنے مکان پر پہنچی. دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے. بچے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو، کھانا کھایا؟ ارے کہا امی میں نے تو کھانا کھا لیا. امی کی زبان سے نکل گیا بیٹا کہاں سے کھایا؟ کہا امی تم نے تو سکھایا ہے کہ کھانا اللہ دیتا ہے. میں نے آیا، مدرسے سے آیا، وہاں پر میں نے 2 رکعت یہاں گھر پر آ کر وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے کہا اور اللہ نے مجھے کھانا دے دیا. لیکن ماں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آج جو میں نے کھانا کھایا ہے، اتنے سالوں سے جو میں نے کھانا کھایا، آج کا کھانا الگ تھا، اس کی مزہ الگ تھی، اس کی خوشبو الگ تھی. میری بہنوں جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ پاک نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ لاکھوں مرید ان کے ہیں اور اللہ نے ان کو پیر بنایا اور آج لوگ ان کی قبروں پر جاتے ہیں دعا کے لیے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. میری بہنوں ہماری زندگی میں جب دین آ جائے گا، میری بہنوں کھانے پینے کا اللہ نہ نہیں کہتا، اللہ اچھے اچھے کپڑے پہننے کو نہ نہیں کہتا، اللہ ہمارے مکانوں کو بنانے کو نہ نہیں کہتا، لیکن اللہ ساری چیزیں کہتا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، لیکن ساتھ میں رہ کر ہمیں بھی یاد رکھو اور اللہ کے نبی کو بھی یاد رکھو اور اپنی آخرت کو مت بھولو. اپنی آخرت کو مت بھولو. اپنی زندگی میں شریعت والا پردہ آنا چاہیے، اپنی زندگی میں اللہ کے احکام آنا چاہیے، خود کی زندگی میں نماز آنی چاہیے، خود کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آنی چاہیے، خود کی زندگی کے اندر تسبیحات آنی چاہیے. جب ہماری زندگیوں میں دین ہوگا، ہمارے ہاتھ کے نیچے رہنے والے بچوں کی زندگیوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی دین کو داخل کرے گا. آج الٹا ہو گیا. آج تو بچے سے پوچھو بیٹا یہ جوتے کون لایا، تو بیٹا کیا کہتا ہے امی. امی سے پوچھو پہلے تو آپ کے گھر کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا اور آپ کے کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، ابھی دیکھتے ہیں چند مہینوں سے آپ کے کپڑے بھی اجلے ہیں اور مکان بھی بہترین بن گیا. ارے بہن تجھے پتہ نہیں ہے پہلے تیرے بھائی نوکری کرتے تھے، اب وہ سیٹ بن گئے. سب کے ایمان کا دیوالا نکل گیا، کسی کی زبان پر یہ نہیں نکلا. یہ ہمارے اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارے اللہ کا کرم ہے. میری بہنوں اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. حضرت فاطمہ کی زندگی ہم بھول گئے. حضرت فاطمہ کی زندگی کو ہم بھول گئے. یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آیا؟
یہ اسلامی طریقہ ہماری زندگیوں میں کیسے آیا؟ یہ ایمانی محنت ہماری زندگیوں میں کیسے آئی؟ ایسے ہی آ گئی کہ ہمارے ماں باپ ایمان والے تھے، اسی لیے ہماری نسل چلتی چلتی آئی ہے۔ میری بہنوں یہ نہیں ہے، بہت بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، کون ہے فاطمہ؟ جنت کی عورتوں کی سردارین حضرت فاطمہ، کیا کہنا حضرت فاطمہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور یوں فرمایا، فاطمہ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سننا میری بات کو ذرا دھیان سے، فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا میں نہیں آ سکتی۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ تمام انبیاء کے سردار، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یہ دنیا اسی لیے بنی کہ حضور کو پیدا کرنے تھا۔ کیا کہہ رہے؟ ابا میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، علی گھر پر نہیں ہے۔ علی آئیں گے، علی سے پوچھ کر جائیں گے۔ اتنے میں حضرت علی آئے۔ حضرت علی نے آ کر کہا، ابا اے فاطمہ؟ کہا ہاں۔ ایسے کیسے پتا چلا؟ کہ دور سے پتا چل گیا کہ نبوت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے گھر میں میرے سسر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پھر پوچھا، فاطمہ کیوں آئے ہیں؟ کہ ابا مجھے لینے آئے تھے، لیکن میں نے کہا علی کی اجازت کے بغیر میں نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی نے گرم ہو گئے۔ حضرت نے کہا، ارے اللہ کی بندی چلے جانا چاہیے۔ کہا نا 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 نا، اگر آج میں میرے ابا کے کہنے پر چلی جاتی تو دنیا کے اندر رہنے والی تمام عورتیں یوں کہتی کہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلی ہے، تو کیوں ہم نہیں نکل سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نہیں نکلی ہوں، چاہے میری اس جگہ کے اوپر اللہ کے نبی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب سے میں نے دہلی چھوڑی ہے، میرے ابا نے یوں کہا تھا، اے فاطمہ آج کے بعد میرا حکم تیرے پر نہیں چلے گا، میری اجازت تیرے پر نہیں چلے گی۔ اگر تجھے کہیں جانا ہے اور تیرے پر اگر کسی کا حکم چلے گا تو تیرے شوہر علی کا چلے گا۔ اسی لیے دنیا کی عورتوں کو بتانے کے لیے میں اپنے گھر سے نہیں نکلی ہوں۔ پردہ کتنا کیا؟ پردہ کتنا کیا؟ حضرت علی نے پھر دونوں کی باتیں ہو گئی، حضرت علی نے اجازت دے دی۔ پھر کہا، ابا جان ٹھہریے، ابا جان ٹھہریے، ابا آپ پہلے چلنا، آپ پہلے چلنا، بیچ میں چلوں گی، میرے پیچھے علی چلیں گے۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ تو کیا کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، چلو اس طرح سے، میں گھر جا کے آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے ہی یوں چلتے رہے، جب آقا کے مقام پر حجرے مبارک پر پہنچے تو اس کے بعد حضرت علی نے کہا، فاطمہ یہ اس طرح سارا نظام کیوں بنایا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا چلے، ابا کے پیچھے میں چلی اور میرے چلنے کے پیچھے آپ چلے تو میرے ابا کے پیر کے نشان پر میرے پیر پڑے اور میرے نشان کے اوپر آپ کے پیر پڑے۔ کیوں کہ میرا چہرہ جب تک میں دنیا میں ہوں آج تک، میرا جسم آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کے نشان بھی آسمان کو بھی نہ دیکھے، اسی لیے میں نے یہاں تک کا پردہ بتایا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے تو یہاں تک بتا دیا۔ ارے ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ان کے ابا ایک دم سکرات کی حالت میں ہیں۔ صحابہ کرام اس بہن کے گھر پہنچے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو اطلاع دی ہے، ارے تمہارے ابا کا آخری وقت ہے، ارے تمہارے ابا کا آخری وقت ہے، ذرا گھر سے نکلیے اور تمہارے ابا کے گھر چلیے، آخری تمہارے ابا کا چہرے کا دیدار کر لیجئے۔ انہوں نے کہا، میں نہیں آ سکتی ہوں، ایسے 1000 باپ قربان کر سکتی ہوں، لیکن میرے نبی کے طریقوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اتنے میں صحابہ کرام حضور کے پاس پہنچے اور حضور کو کہا، حضور وہاں ایک بہن ہے اور وہ صحابی دین کی محنت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس بہن کے ابا ایک دم سکرات نزا کی حالت میں ہیں، ہم ان کو اطلاع دینے گئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی ہوں، حضور آپ کچھ فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا اس عورت کے اوپر میرا حکم نہیں چل سکتا، اس عورت کے اوپر اس کا شوہر کا حکم ہے، اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو گیا تو صحابہ نے سوچا، ان کو غسل کفن وغیرہ دیا، کہا آخری ان کی بیٹی کو دکھا دیا جائے چہرہ۔ تو صحابہ ان کے ابا کی لاش کو لے کر جب وہاں پر پہنچے، صحابہ سائڈ پر ہو گئے اور کہا بہن تم تو نہیں آئی، لیکن ہم تمہارے ابا کی لاش کو لے کر تمہارے گھر تک پہنچے ہیں، آخری دیدار کر لیجئے۔ انہوں نے کپڑا چہرے پر سے ہٹایا اور وہاں پر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر یوں کہا، اے ابا جان، آپ سے مجھے دشمنی نہیں تھی، آپ ہمارے ابا تھے، آپ کے گود میں بڑی ہوئی ہوں، لیکن میرا نبی کا فرمان تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر مت نکلنا۔ پھر ایک ہاتھ اپنے ابا کے چہرے پر ہے اور ایک ہاتھ کو آسمان کے اوپر اٹھایا اور یوں کہا، اے اللہ میں نے یہ میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، اگر تیرے کو میری ادا پسند آئی ہو تو اے اللہ میرے ابا کی تو مغفرت کر دینا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور صحاباؤں کو کہا میرے ابا کو لے جائیے اور وہاں پر قبرستان جا کر دفن کر دیجئے۔ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بہن کی قربانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ابا کو جنت الفردوس میں سے اعلیٰ مقام نصیب فرمایا۔ میری بہنوں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ وہ بھی عورتیں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی دنیا کی رونق چمک نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو دبایا، اپنے جذبات کو دبایا اور اپنے آپ کو پردوں کے اندر رکھا اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ تو ہاتھ اٹھانے کی اللہ لاج رکھتا تھا اور اللہ ان کی مغفرتیں کرتا تھا، اور ہاتھ اٹھانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مرے ہوئے بچوں کو بھی زندہ کر کے بتایا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی میری بہنوں؟ یہ تو ہمیں اس لائن کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں ہمارے اندر وہ پاور لانا پڑے گا، ہماری نمازوں میں جان لانی پڑے گی، ہمارے ایمان میں وہ پاور لانا پڑے گا کہ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر کیسے بھی حالات آ جاتے ہیں ان کو نمازوں کے اندر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ گھر کے اندر یہ مصیبتیں ہوئی تھی۔ میری بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے یا آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کتنی بے وفا ہے، جس کے پیچھے میں اور آپ اور جس کے پیچھے ہم ہماری اولادوں کو اور میری بہنوں، آج ہم ذرا یہ سوچیں کہ اگر ہمارا دنیا کا کوئی کام بنانا ہو اور دنیا کی کوئی چیز ہمارے شوہر کے پاس ہمیں کام بنانا ہے تو ہمارے شوہر کو کس طرح سمجھاتے ہیں، کہ کیا انداز رہتا ہے اس وقت ہمارا؟ کبھی میری بہنوں ہم نے سوچا کہ میرا جوان بیٹا ہو گیا، میری جوان بیٹی ہو گئی اور میرا شوہر برسے ہو گئے میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کی زندگی میں نہ داڑھی ہے، نہ سنت لباس ہے، نہ اللہ کے احکام ہیں، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے۔ کبھی ہم نے وہ انداز سے ہمارے شوہر کو کبھی سمجھایا کہ کبھی ہم اس کے سراہانے بیٹھ گئے اور ہم ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکائے ہو اور یہ ہمارا شوہر یوں پوچھے کہ اے اللہ کی بندی بتا تجھے کیا چاہیے، کیوں رو رہی ہے؟ ہماری زبان پر یوں نکلے، ارے ہمیں دنیا کے ٹھکڑوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے چتڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہاری اس بے دینی پر رو رہی ہوں کہ جس کے کتنے سال ہو گئے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن آج تک تمہاری زندگی میں نہ نبی کی سنتیں آئی نہ اللہ کے احکام آئے۔ میری بہنوں، یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئے گی کیسے؟ کہ ہماری زندگیوں میں آئے گی وہ ایمانی پاور سے آئے گی، اور ایمانی محنت کیا ہے؟ جس طرح ہماری بستیوں کے اندر یہ مہمان آتے ہیں اور یہ مہمان جاتے ہیں، ان کے بھی گھر بار ہیں، ان کے بھی اولادیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیوں آتے ہیں؟ وہی ایمان کو بنانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں۔ وہ تو پوچھئے ان سے کہ جس وقت تمہیں
اپنے گھر کے اندر سے باہر قدم نکالا تھا، یہ 10 دن 40 دن جماعت کے لیے، اس وقت تمہارے بچے کی آنکھیں کیا کہہ رہی تھی اور اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہا تھا۔ کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ایمان کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کی فکروں کو لے کر، یہ ساری چیزوں کی قربانی دے کر ہماری بستیوں میں آتے ہیں۔ ہمیں بھی ایمان کو کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان وہ جنت کا وعدہ ہے کہ رائے کے دانے کے برابر اگر ہم ایمان کو لے کر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ مت سوچئے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں یہ اس طرح رہنے کو کہا ہے، ہماری من کی چاہت اللہ تبارک و تعالی جنت میں پوری کرے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرا ماڈل ایسا ہو، اللہ نے ایسا بازار بنایا ہے، میری بندی چلی جا، صرف ارادہ کر لے، وہاں سے چہرہ ہٹے گا، تیرے جسم پر فٹ ہو جائے گا۔ اللہ وہ جوڑے پہنائیں گے اور وہ خادمائیں دے گی کہ 70 ہزار خادمہ ہمارے ساتھ پھرتی ہوگی، اور ہم چلیں گے بادشاہ کی گھر والی، اور وہ رانی کیا چلے، اس سے بھی الگ انداز کے اندر اللہ ہمارا وہ اکرام کرے گا اور وہ عزت دے گا۔ جنت کے اندر اللہ ہماری ہر خواہش اور ہر تمنا پوری کرے گا، لیکن دنیا کے اندر ہماری خواہشات کو دبانا پڑے گا۔ اسی لیے میری بہنوں کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئے گی کیسے، اس لیے کہتے ہیں گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے زندہ کرو، تعلیم کے حلقے زندہ کرو، معمولی مت ہم جو ان تعلیموں کے حلقوں کو، بس میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ ایک بچہ تھا، وہ روزانہ اسکول جاتا تھا اور اس کا گھر کا ماحول بنا ہوا تھا۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ یہاں کے اس زمانے کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جب ماسٹر نے اسے پوچھا کہ بچوں کو بے تو کیا بنے گا، کسی نے کہا میں یہ بنوں گا، کسی نے کہا میں یہ بنوں گا، کسی نے کہا میں یہ بنوں گا، اور جب یہ بچے کی باری آئی اس کو کہا تو کیا بنے گا، کہا میں صحابی بنوں گا۔ ہاں، اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ وہ ٹیچر بھی ٹینشن میں، صحابی کون سا عہدہ ہے بھائی؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میری امی روزانہ کتاب میں پڑھتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تیرے گھر آنا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پر آئی، اس کے ساتھ ایک دوسرا معصوم بچہ تھا، وہ لے کے آئی اور انہیں پوچھا کہ تم یہ بچہ کہتا ہے صحابی صحابی، تو انہوں نے پورے واقعات ان کے سامنے رکھے، جنت جہنم کے واقعات رکھے، قبر سمجھائی، آخرت سمجھائی، صحابہ صحابیات کے واقعات ان کو سمجھائے۔ اتنے میں وہ بہن جو ٹیچر تھی اس کے بچے نے پیشاب کر لیا، تو گھر کی جو عورت تھی، وہ بچے کی امی جو تھی، اس نے اس بچے کو دھلایا، اس کی چڈی وغیرہ سب دھو دیا، آفس صاف پاک صاف کر کے پھر اس کو نئے کپڑے پہنائے اور اس کو کہا لو بہن تمہارا بچہ۔ انہیں کہا ایسا کرنے کے کہ ہمیں صحابی جو تھے ان کے اخلاق یہ تھے، ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ اپنی پرائے کو اپنا سمجھتے تھے۔ اتنا کہنے پر اس بہن نے کہا او بہن تم مجھے بھی کلمہ پڑھا لو، میں بھی تمہارے دھرم کو اپنے زندگی میں لانا چاہتے ہوں۔ میری بہنوں دودھ پیتے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ اپنی گود کے اندر رکھو اور تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اور اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کی تلاوت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 5 پارے پڑھو، 10 پارے پڑھو۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ہم 2 3 5 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں، پھر رمضان گیا قرآن اس طرح رکھ دیتے ہیں گویا کہ ہماری زندگی میں قرآن آئی ہی نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، قرآن کا یہ حق نہیں ہے۔ روزانہ پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، 2 صفحے پڑھو، اگر نہیں ہو سکتا ہے آدھا صفحہ پڑھو، لیکن روزانہ میری بہنوں اس قرآن کی تلاوت کا معمول رکھو۔ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرو۔ دنیا کے انسان ہماری ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کے بول کتنے بولتے ہیں۔ جو بھی بہن آئی، ارے بہن فلانی بہن کا تو کیا کہنا، او بہن فلانی بہن کا تو کیا کہنا۔ ارے میری بہنوں اس اللہ کے احسانات کو ہم بھول گئے۔ اللہ نے ہمیں کتنی کتنی چیزوں سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ کیا ہے کہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم صبح شام اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کے تعریف کے بول کو بولے، اللہ کی ذات کو بولے، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو بولے۔ میری بہنوں یہ تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر نماز کو داخل کرنا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر پردے کو داخل کرنا ہے،
اور ہماری بچیوں کی زندگی میں ہماری چھوٹی سے لے کر بڑی بچی ایک بھی ہمارے گھر کے اندر کسی کی نماز نہ جائے، اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ جس طرح شام کے کھانے کی فکر، صبح کے کھانے کی فکر، صبح ناشتے کی فکر، بچے کی 7 بجے کی اسکول ہے، ہم 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، میرے بچے کے اسکول باہر کھڑا رہنا پڑے گا، بچے کو کھڑا رہنا پڑے گا۔ میری بہنوں، آج میرے بچے کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی، کل اس کو قبر کے اندر اللہ عذاب دے گا، اس کو حشر کی رسوائی ہوگی، جہنم کے اندر اللہ ڈالے گا۔ یہ فکریں ہماری زندگی میں لاؤ اور ہمارے جوان بچوں کی زندگی میں اور بچیوں کی زندگی کے اندر ان نمازوں کو داخل کرواؤ۔ نماز نہ پڑھنے پر کتنی بڑی وعیدیں ہیں، بچوں کو سمجھاؤ۔ تعلیم کے حلقے، قرآن کی تلاوت اور کہتے ہیں تسبیحات کی پابندی، اور جہاں پر بھی ایسی دین کی مجلسیں لگے وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرو، وہاں پر اپنے آپ کو بٹھاؤ اور وہاں پر لے جاؤ، تاکہ اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ یہ ایمانی مجلسیں ہے، یہ میرے ایمان کو پانی ملتا ہے، جس کے ذریعے سے میری زندگی میں اللہ کے احکام آئیں گے، پیارے نبی کا طریقہ آئے گا اور جنت کا شوق آئے گا اور جہنم کا خوف آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جماعتیں بنا کر ہم اللہ کے راستوں کے اندر نکلنے والے بنے کہ ہماری زندگی میں دین ہے، لیکن ہمارے اطراف میں کئی ایسے دیہات ہیں جن کی زندگیوں میں نہ نماز کیا۔ ارے میری بہنوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک جگہ پر جماعت گئی، وہاں پر ایک بڑے میاں سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے جماعت والے گزرے تو ان کی ملاقات لی اور ان سے پوچھا گیا، چاچا آپ کا نام؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر کہا کہ تم کہتے ہو اللہ کے نبی کو مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا نام کیا تھا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ گاندھی باپو۔ میری بہنوں، جب باپ کی زندگی میں یہ ہے تو عورت کی زندگی میں کیا ہوگا؟ جب عورت کی زندگی ایسی ہوگی تو بچوں کی زندگیاں کہاں جاتی ہوگی؟ اس کے لیے میری بہنوں، ہم بھی جماعت بنا کر اپنی 3 دن کی، 40 دن کی، 10 دن کی جماعتیں بنا کر ہم کو جہاں پر بھی کہا جائے وہاں پر جائیں گے۔ اگر ماحول اچھا ہے وہاں ہم سیکھ کر آئیں گے، اور اگر ماحول کمزور ہے ہم ان کو سکھائیں گے۔ اللہ کو یادہ پسند آ جائے گی، اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ اسی لیے دعا کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ اپنا نام، وہ جماعت جو آئی ہوئی ہے، اللہ کی بندیاں جو آئی ہوئی ہے، ان کو یہ لکھ کر دے دو تاکہ وہ مسجد میں پہنچائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم مل کر تمہارے شوہروں کی ملاقاتیں کریں گے اور ان سے پھر مل کر انشاءاللہ آپ کی ترتیب بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لو، دعا پڑھ لو۔ پانی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والوالدين والوالدات يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر دقه وجله وأوله وآخره يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم احسان فراموش ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج تک تیری دی ہوئی زندگی استعمال کرتے رہے، تیری دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہے، پیتے رہے۔ اے اللہ ہم نے کھا کر بھی تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے کھا کر بھی تیرے ساتھ بغاوت والی زندگی گزاری ہے۔ ہم سب کو معاف فرما دے۔
ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری بہنوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب نے مل کر تجھے بہت ناراض کیا ہے، اے اللہ ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور تو نے کرم فرمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، پچھلی معاف فرما، اگلی بنانے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، اس دھرتی پر ہم سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے، اس دھرتی پر ہم سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے، آنے والی ایک ایک بہن کو معاف فرما دے، آنے والی ایک ایک ماں بہن کی اے اللہ تو مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی جائز تمنا کو پوری فرما دے، ان کی جائز تمنا کو پوری فرما دے، ان میں جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں آقا کی زندگی گزارنے والا بنا دے اور تیرے احکام پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ آنے والے مجمع میں جو بے جوڑا ہو ان کو نیک صالح فرما بردار جوڑا نصیب فرما دے، جو بے اولاد ہو ان کو نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کا گھر نہ ہو ان کو خود کا ذاتی مکان کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ اللہ ہے جو پتھروں میں سے بارے چشمے نکال سکتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہم سب کو ہدایت سے نواز دے، ہم کو عافیت دے دے، ہمیں عافیت والی زندگی گزارنے والا بنا دے، اور عافیت والی روزی اے اللہ اور کشادہ روزی ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری عمروں میں، مالوں میں، جانوں میں، زندگیوں میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ اچانک والی موتوں سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے، ہر بری موت سے، کسی زہریلی جانور کے کاٹ کر مرنے سے، حاسدین کے حسد سے، فساد مچانے والوں کے فساد سے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی، اور اس آنے والی ماں بہنوں کی اور پوری امت کی تو پوری حفاظت فرما دے، تو پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں اذان کے ساتھ ہمارے گھروں میں مسلے پر کھڑا ہونے والا بنا دے، اور تیرا دھیان نصیب فرما دے، تیرا یقین نصیب فرما دے۔ حضرت فاطمہ والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، حضرت عائشہ والی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ہر ایک کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے تو اپنے شان کے مطابق ہم سب کو نصیب فرما، اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تمام اصحاب بدرین کے صدقے میں، تمام نیک بندوں کے صدقے میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک کلا کے جی سو کلا وہ کیا رہتا Kamu, ان کو دارو تو aku, kampung.